ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا فاختلفوا وكسروا لعنت قال قم عني لا ينبغي عندي ان تنازع فقال ابن عباس يقول ان الرسيئة كل رسيئة ما حال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبین کتابه. اس کو حدیث کرداس کہتے ہیں. عام طور پر اس حدیث کا جو عنوان ہے حدیث کرداس کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. بخاری کے اندر 114 نمبر ہے. دیگر کتب حدیث میں بھی بخاری کے دیگر اطراف میں بھی یہ موجود ہے. تقریباً 7 جگہوں پر بخاری میں یہ حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کاغذ اور کتاب لاؤ. تو کہا میں تمہارے لیے ایک مکتوب لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کی کہ بے شک حضور علیہ السلام پر درد کی شدت ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے. تو بس صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور شور ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ اور نہیں ہے میرے پاس تمہارا اختلاف کرنا مناسب. بس صحابہ کرام نے عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ بے شک یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لکھنے کے درمیان عائد ہوگی. حدیث کا ترجمہ اگر آپ نے توجہ سے سماعت کیا ہوگا بات سمجھ آئے گی. بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایام تھے. یہ دن تھا جمعرات کا. پھر پیر کو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. تو حضور علیہ السلام کی جو آخری مرض تھا اس میں شدت تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں وصیت لکھ کر دوں جس کے بعد اس وصیت کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اتنی سخت تکلیف میں ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے جو ہمارے لیے کافی بھی ہے. صحابہ کرام کا آپس میں اس بات پر اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ کہنے لگے کہ لکھوانا چاہیے، بعض کہنے سے لگے کہ حضور علیہ السلام کی یہ کنڈیشن ہے کہ نہیں لکھوانا چاہیے. تو جب یہ اختلاف ہوا شور ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ، جان سے نکل جاؤ، تو میرے پاس کیوں اختلاف کرتے ہو. اور حضرت عباس جو ابن عباس ہیں ابن عباس کہنے لگے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی جو اللہ کے رسول اور ان کے لکھنے کے درمیان عائد ہوگی. تو یہ حدیث کے الفاظ تھے جو آپ کو دو دفعہ میں نے بتائے. آپ اس حدیث کے اوپر چند باتیں ہیں جو آج کی درس کا مین موضوع ہے کہ اس کے اوپر سب سے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روکنا. اس کے اوپر کیا توجیہ ہے؟ صحیح بات سب سے زیادہ صحیح یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی بات کو مانا جاتا، کاغذ و قلم لایا جاتا، حضور لکھتے. حضرت عمر علیہ کا روکنے کی کیا توجیہ ہے؟ ایک تو حدیث کے اندر ہی بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو ہے مرض کافی شدت اختیار کیے ہوئے تھا، آپ کافی تکلیف میں تھے. تو حضرت عمر نے اس بات کو جانا کہ حضور علیہ السلام سے اس حالت میں نہیں لکھوانا چاہیے، اس لیے منع کیا. اور دوسرا قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. آتے بیان لکل شیء قرآن چیز میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. تو ایک طرف یہ بات حضرت عمر کی علمی کو
کہ آپ کا علم بہت وسیع تھا، اس چیز کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کا قرآن موجود ہے، حضور علیہ السلام کو اس مرض میں مزید تکلیف دینا اور آپ سے لکھوانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، جو ان کے ساتھ ثابت ہے ان کی بھی یہی رائے۔ دوسرے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ حضور علیہ السلام لکھیں، ہم عمل کریں، آپ کی وصیت پر گمراہی سے بچیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے پاس کاغذ اور قلم نہ لانے میں جن صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا تو ان کی بات میں رائے دو تھی۔ ایک کو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام احکام میں صریح لکھوا کر دینے لگے تھے، یعنی کہ احکام میں جو چیزیں اختلاف کی وجہ سے ان کو وضاحت کرنے لگے تھے، اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد خلافت تھی کہ حضور سارے خلفاء کے نام لکھ کر دینے لگے تھے، لکھوانے لگے تھے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کردہ حدیث سے جو بخاری کے اندر 7217 نمبر ہے، یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ خلافت کا لکھوانا چاہتے تھے حضور علیہ السلام۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض میں مجھ سے فرمایا میرے لیے ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتیٰ کہ میں ان کو ایک مکتوب لکھ کر دوں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، کوئی کہنے والا کہے گا میں زیادہ مستحق ہوں، اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے غیر کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت دینا چاہتے تھے لکھوا کر۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض تھا اس کا ایک جواب اس کے اندر موجود ہے، اور دوسرا جواب جو محدثین نے دیا، کہا حضرت عمر جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی بات کرتے ہیں بسا اوقات صحابہ اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ پیچھے آپ بخاری میں ہی ایک حدیث سے بات کرتے ہیں تو حضور کے صحابہ نے جب وضاحت چاہی تو حضور علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، کہا حضور علیہ السلام کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ حضور اگر کوئی چیز لکھوائیں اور پھر حضور کے صحابہ اس کے وضاحت طلب کریں اور حضور علیہ السلام کی کیفیت اتنی سخت ہے تو حضور وضاحت کیسے فرمائیں گے، تو حضور کو تکلیف ہوگی، اس لیے نہ لکھوایا جائے۔ ورنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب شرائط لکھوائی تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے وہاں اختلاف کیا، حضور نے وضاحت کی، صحابہ نے قبول کر لیا۔ پھر جو ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی جنازے کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کی رائے سے اختلاف کیا، ان کی جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے، تو حضور علیہ السلام نے وہاں بھی وضاحت دی، تو حضرت عمر کہتے ہیں وہ اور دیگر صحابہ مطمئن ہو گئے۔ تو یہاں بھی حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ اگر حضور لکھوائیں گے کسی صحابی کو تحفظات ہوئے تو حضور کی یہ کیفیت نہیں کہ وہ بار بار لکھوائیں یا ان وصیتوں کو چینج کریں، اس لیے حضور علیہ السلام کو اس وقت لکھوانے کی تکلیف نہ دی جائے۔ بہرحال دوسری طرف پر لوگ ہیں جو شیعہ حضرات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا لکھوانا ہے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں لکھوانا۔ حضور علیہ السلام کی نافرمانی کا یہ بہت بڑا جرم کر دیا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے اس سے روک دیا۔ تو ان دونوں باتوں کا ایک الزامی جواب ہے، ایک تحقیقی۔ الزامی جواب یہ ہے جس کو مسند احمد کے اندر امام احمد نے نقل کیا حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ ایک طبق یعنی بڑی بلیڈ لے کر دو، آپ اس میں ایسی چیز میں آپ کو لکھ دوں جس کے بعد آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی، تو حضرت علی نے کہا مجھے یہ خطرہ ہوا شاید آپ کی روح قبض ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی درد کی شدت اتنی نہیں۔ تو میں نے کہا میں یاد رکھوں گا، محفوظ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تمہاری بادیوں کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھو۔
اب شیعہ سے پوچھے کہ حضور نے فرمایا جاؤ لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں وصیت، تو حضرت علی نے نہیں لائی، کہا حضور علیہ السلام کی روح نہ قبض ہو جائے، حضور علیہ السلام عالم برزخ کی طرف نہ تشریف لے جائیں۔ تو اس میں پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے نماز کو سے دیر کر دیا۔ حضرت علی نے آگے سے کہا یا رسول اللہ جب اللہ کی چاہت ہوتی ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام باہر نکلے دروازے سے، یہ کہتے ہوئے کہا انسان اکثر شکن جدلا، انسان سب سے بڑا جھگڑا دیا۔ تو کیا اس موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ حضور کی نافرمانی؟ تو ان سب کا جواب وہی دے سکتا ہے جو حضرت عمر کی باتوں کی تعبیر کرے گا کہ حضور کی نافرمانی تو اسے تصور بھی نہیں ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کی ہر بات کی وہ فرما برداری ہی کرنے والے تھے، صرف حضور علیہ السلام کو اپنے لمحات میں تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ باقی رہا یہ بات کہ اس سے حضرت علی کی خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے، تو اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے کسی جگہ بھی حضرت علی کو خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے جب خود حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی تو اس وقت کہا کہ آپ کی اس لیے بیعت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہماری امامت سونپی ہے، آپ کو ہمارا دین کا امام بنایا، ہم آپ کو اپنی دنیا کا بھی امام بناتے ہیں۔ تو یعنی کہ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہی امام بنانے کی ہمارے لیے کرائم چھوڑ کے گئے نبی علیہ السلام۔ اور جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں اور مسلم کے اندر 2387 نمبر میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ حضور اسی طرح حضور علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ابوبکر ہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا کہ میرے مسلح پر ابوبکر نماز پڑھائے۔ اور حضور علیہ السلام جب ایک قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے گئے پیچھے بھی ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم طے کر کے، اور حضور علیہ السلام کی آخری نماز بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ابتدا میں آپ نے ادا کی۔ تو یہ سارے قرائن ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے بعد اگر کسی کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ ابوبکر، اور اگر یہ تو سب کے نزدیک مسلم بات ہے اہل سنت کے یہاں کہ یہ 4 خلفاء ہی سب سے افضل ہیں اور یہی خلافت کے زیادہ اقدار تھے۔ تو اگر بالفرض ترتیب اس کے برعکس ہوتی تو پھر تو باقی جو ہے خلافت ہی نہ کر سکتے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر حضرت علی کی خلافت کے بعد ہوتا تو وہ تو وصال کر چکے ہوتے۔ تو اس لیے شریعت نے جس چیز کو جیسے ڈیسائیڈ کیا حضور علیہ السلام کی واضح نصوص ملتی ہیں، اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کے بغیر میرے مسلح پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا، ایک حدیث کے الفاظ، اور ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ حضور نے فرمایا ابوبکر سے زیادہ افضل بندے کے اوپر سورج ہی طلوع نہیں ہوا۔ تو یہ سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ شیعوں کا یہ وہم ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کو خلافت لکھ کر دینا چاہتے۔ جیسے دوسری روایت بیان کی اس میں بھی حضرت علی کو جو وصیتیں فرمائی اس میں بھی خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث کرداس پر شیعہ نے جو اعتراض کرتے ہیں ان سب کے جواب آپ کے سامنے رکھ دیے، اور اس حدیث میں جو بات مین ہے وہ لکھنے کی ہے کہ امام بخاری نے بات باندھا ہے کہ علم کو لکھ سکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام خود لکھنا اور لکھوانا آخری ٹائم میں بھی چاہتے تھے، پتہ چلا علم کو لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ اور احادیث کو پہلے یہ شوق ہوتا تھا عوام الناس کے اندر، میں نے دیکھا علماء کے مجموع میں پہلے کہ علماء کی احادیث کو اور ان کے بیان کردہ اقوال کو کچھ بزرگ کچھ نوجوان لکھا کرتے تھے تاکہ وہ ہم نے یاد ہو، اور آج بس ادھر سے سنتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بات یاد نہیں رہتی۔ ان کے حافظے بھی اتنے مضبوط تھے پھر بھی وہ لکھا کرتے تھے، تو ادھر توجہ بھی نہیں ہے، تو ہم جو ہے پھر کیسے ان کو یاد رکھیں گے؟ کوشش کریں لکھیں، جو نہیں لکھ سکتے ان کو بخاری کی حدیث بتا دی، نیٹ کے اوپر بے شمار بخاری کی کتابوں کی شروعات موجود ہے سنت کی، ان کو نکال کے پڑھ لیں،
یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم جو آپ نے سنا ہے اس ویڈیو کو ایک دفعہ اور دیکھ لیں. میں جب ذکر کرتا ہوں کتنے افراد نے دیکھا ہے. اس چیز سے میں گریز بھی اس لیے کرتا ہوں کہ ریاکاری بندے کے ذہن میں آئے کہ جب بندے مشہور ہوتے ہیں تو ان کا انداز بھی چینج ہو جاتا ہے کہ ریاکاری کی طرف آ جاتے ہیں. تو صرف آپ کے کہنے پر اس کو بنانا شروع کیا. مقصد یہ تھا کہ دیکھیں تو دیکھتے ہوئے نظر بہت کام آئے ہیں جو ہم نے سیکھ کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں علم کو صحیح معنوں میں سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.